بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین دراصل وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو دیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ قرآن پاک اس کے بارے میں فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی مکمل ہو چکا تھا۔ عبادت کے نام پر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کا سورس یا تو اللہ کی کتاب ہے یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کیونکہ جب ایک مسلمان ہوتا ہے تو جو کلمہ وہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دین کے نام پر جو کام بھی ہم کریں گے اس کی اتھارٹی انہی دو ہستیوں کی طرف سے ہونی چاہیے۔ ان کے بعد کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو، کتنا بھی سمجھدار کیوں نہ ہو، کہ وہ دین کے نام پر کوئی اور چیز انٹروڈیوس کروائے، کسی اور چیز کو رواج دے۔ اگر یہ حق دے دیا جائے تو دین میں طرح طرح کی نئی باتیں شامل ہو جائیں گی جو اصل دین کی جگہ لے لیں گی، اور دین کے نام پر بہت سا انتشار، اختلاف اور باہمی عداوت جنم لے لیں۔ یہ تین عبادات، رات کو جاگنا، دن کا روزہ اور اس کے بعد 22 رجب کو امام جعفر صادق کے نام پر کچھ پکانا اور دینا، یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہیں تھیں۔ 27 رجب کی رات، جسے عموماً شب معراج کہا جاتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر معراج نصیب ہوئی، اگر کا لفظ اس لیے استعمال ہو رہا ہے کیونکہ تاریخ میں بھی اختلاف ہے، سال میں بھی اختلاف ہے، کو معراج نصیب ہوئی بھی اس رات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رات جو مخصوص عبادت کی، اس کے بعد کبھی بھی ہر سال 27 رجب کو کوئی خاص عبادت نہیں کی، نہ ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شب بیداری کی یا پھر اس کی کوئی فضیلت بتائی۔ اسی طرح جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو روزہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس روزے کے بارے میں کچھ روایات ایسی ملتی ہیں کہ جس میں روزے سے منع کیا گیا۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجب کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی رجب میں نہیں، اصل میں شعبان میں روزے رکھے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آپ نے کیوں منع کیا؟ کیونکہ یہ روزہ اسلام سے قبل رکھا جاتا تھا۔ دور جاہلیت میں رجب کے مہینے کی تعظیم کی جاتی تھی، اس لیے آپ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے اتباع کو توڑنے کے لیے اس سے منع فرمایا ہے، اور یہ وضاحت کنز العمال میں کی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں شب بیداری اور اس دن میں روزے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح جہاں تک امام جعفر کے نام پر جو کنڈے کیے جاتے ہیں، تو یہ تاریخ نہ تو امام جعفر کی پیدائش کی ہے اور نہ ہی ان کی وفات کی، لہٰذا ان کی طرف اس کی نسبت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا یا جواز ہی نہیں ملتا۔ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ایک روایت کے مطابق 8 رمضان کو 80 ہجری میں ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے، یہ کسی خاص کلچر کی پیداوار نہیں ہے، یہ کسی خاص کلچر کے لیے نہیں ہے، کسی خاص ملک یا علاقے کے لیے نہیں ہے، ہر زمانے، ہر دور کے علاقے کے لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں ایسے احکامات ہیں جو ہر دور کے لوگ، ہر علاقے کے لوگ سہولت کے ساتھ کر سکیں۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں کھیر نہیں بنائی جاتی، پوریاں بنانا نہیں جانتے، تو کیا ایسے لوگ پھر اس عبادت سے محروم رہیں گے؟ اس لیے جتنی بھی من گھڑت چیزیں دین میں داخل کی گئی ہیں، ان سب کے پیچھے اسی قسم کی من گھڑت باتیں آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ کو کسی کی بھی روح کو ثواب پہنچانا ہے یا اس کے لیے صدقہ خیرات کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی دن مخصوص کرنے کی
ضرورت نہیں ہے، جہاں آپ کا دل کرے، جب آپ کا دل کرے ان کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں۔